اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے جریان احتلام اور صورت انزال۔ انتہائی موذی مرض ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے جوانوں کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، اور اس وقت انسان کا دل یہ کرتا ہے کہ میں مر جاتا، اس زندگی سے بہتر وہی تھا کہ وہ اپنے شریک حیات کی ضرورت کو بھی پورا نہ کر سکا۔ ناظرین، شرمانے کی کوئی بات نہیں، مرض ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اور جہاں تک میرا تجربہ ہے اور میرا واسطہ پڑتا ہے لوگوں سے، ایسے مریض تشریف لاتے ہیں میرے پاس، تو ان میں 60 سے 70% لوگ جو ہیں وہ جریان احتلام اور صورت انزال کے مریض ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ دیگر امراض کے مریض ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس انتہائی بری مرض جریان صورت انزال، جریان وہ ہوتا ہے جو پیشاب کے ساتھ منی کا خارج ہوتے رہنا ہے، جس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا رہتا ہے، ٹانگیں گرتی ہیں، انسان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا قیمتی سرمایہ حیات پیشاب کے راستے سے خارج ہوتا رہتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ منی پتلی ہو جاتی ہے، اور وہ پتلی ہونے کی وجوہات بھی بہت ساری ہوتی ہیں، جس میں بعض اوقات گرم اشیاء کا زیادہ دیر تک استعمال ہے، گوشت وغیرہ کا زیادہ استعمال ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کل کی ینگ جنریشن جو ہے وہ اغلام، لواطت اور مشت زنی میں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کی مرضیں لگ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر صورت انزال ہو جاتا ہے۔ صورت انزال مرض اتنی بری ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ صحبت صحیح معنوں میں نہیں کر پاتا، اور وقت سے پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے، مقدمہ کی پیشگی سے پہلے ڈگری ہو جاتا ہے، اور پھر شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور گھر میں بجائے محبت کے نچاکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور شریک حیات بجائے محبت کرے اس کی جو ہے نفرتیں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ محبت آہستہ آہستہ نفرت، اور نفرت سے پھر کدورت، اور پھر جو ہے جدائی کا سبب بھی بن سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ اور پھر جب یہ مرض ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب اس کی منی اس لیول پر پتلی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر شروع میں احتلام جب ہوتا ہے تو خبر لگتی ہے کہ اب مجھے احتلام ہوا ہے، لیکن جب معاملہ یا مرض بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے تو رات کو احتلام ہونے کے باوجود اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور دن میں کپڑے دیکھتا ہے تو اس کے خراب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ انتہائی بری امراض ہیں۔ سب سے پہلے اپنی کبھی حرکات کو دور کرنا چاہیے، جو بری حرکتیں، بری سوسائٹی، یہ فحش ناول، فلمیں، ڈرامے، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے دور رکھیں، بری سوسائٹی سے دور رکھیں، اور ان آج کل کی جو بری سوسائٹی ہے ان سے دور رکھیں۔ جو لوگ ایسے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں تو ان کے لیے جو میں آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں یہ انتہائی آسان ہے، گھر پر بھی بڑے آسانی سے انسان بنا سکتا ہے، اور ان سے افادہ کر سکتا ہے۔ یہ سستے ہیں اور ایکسیس ہے ہر غریب کی بھی، امیر کی بھی، تو انتہائی آسانی سے گھر پر بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آتا ہوں میں ابھی اپنے اصل موضوع کی طرف۔ تو ناظرین، جو نسخہ میں آپ کو یہ باہ کے 2 3 4 نسخے بتاتا ہوں، آپ ان پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا افادہ کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان ہے۔ ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ببول کی پھلی لینی ہے، خام پھلی، ببول کہتے ہیں کیکر کو۔ کیکر کی پھلی وہ لینی ہے جس کے اندر ابھی تک دانے نہ پڑے ہوں، یعنی کچی پھلی۔ کچی پھلی کو لے کر آپ نے اس کو سائے پر خشک کرنا ہے، خشک کر کے اس کو کوٹ کر چھان لینا ہے۔ تو اگر دوری ڈنڈا نہیں ہے تو گھر میں ان کو خشک کرنے کے بعد گرائنڈر میں ڈالیں، اور گرائنڈر جو ہے اس کے ساتھ گرائنڈ کر کے صفوف بنا لیں، اور چھلنی کے ساتھ چھان کر جس قدر جتنے وزن اس کیکر کی پھلی کا صفوف کا ہوگا اتنے ہی وزن میں اس کے ساتھ شکر یا چینی ملانی ہے۔ اگر نہیں تو بہترین چیز یہ ہے کہ مصری ملا لی جائے، مصری اس کے برابر ملا کر اس کو صفوف بنا لیں۔ 1 تولہ یہ صفوف روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ ہو اس کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا چند ہفتوں کے استعمال سے جریان، صورت انزال اور احتلام جو ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے صرف کیکر کی پھلی کے لیے۔ کیکر کی پھلی سے تیار کریں گے آپ اس نسخے کو،
اور ایک دوسرا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیکر کی پھلی کو لینا ہے، اسی طرح سائے پر خشک کرنا ہے، اس کی پتیاں یعنی جو اس کے پتے ہوتے ہیں بریک بریک ہوتے ہیں وہ لینے ہیں، ان کو بھی سائے پر ہی خشک کرنا ہے۔ کیکر کی چھال لینی ہے، اوپر والی جو سخت چھال ہوتی ہے اس کو اتار دیں، اس کے نیچے جھلی ہوتی ہے جو سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ پھر کیکر کے پھول لینے ہیں، پھر کیکر کی گوند لینی ہے۔ ان تمام چیزوں کو برابر وزن میں لینا ہے، جتنی گوند ہوگی اتنی چھال ہوگی، اتنے پتے ہوں گے، اتنے پھول ہوں گے، تو اتنی پھلیاں ہوں گی۔ یہ تمام کو لے کر آپ نے سائے پر خشک کرنے کے بعد اسی طرح گرائنڈر کے ساتھ گرائنڈ کرنا ہے، گرائنڈ کر کے صفوف بنانا ہے۔ اس صفوف کو چھلنی میں ڈال کے چھان لینا ہے کہ اس کے اندر جو کثافت موٹی ہوگی اس کو نکال دینا ہے، اور اس سارے کے برابر یعنی جتنا وزن میں وہ صفوف ہوگا اسی وزن کے برابر اس کے اندر جو ہے آپ نے مصری کو ملا لینا ہے۔ سارے صفوف کو برابر مکس کر لینا ہے۔ جب اچھی طرح مکس ہو جائے تو 1 تولہ صفوف گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے۔ اب تیسرا ٹوٹکا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک ایسے نسخہ جات ہیں جن کو آپ آسانی کے ساتھ گھر پر بنا سکتے ہیں، انتہائی فائدہ مند ہیں، اور بالکل جو ان کا کوئی مضر اثر نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ یہ ہر مزاج کے شخص کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو تال مکھانا، تال مکھانا آپ نے پنساری کی دکان پر جا کر لے لینا ہے، اس کو لے کر بوڑ کا دودھ جو ہے اس کے اندر ڈالنا ہے، اور تال مکھانا کو جتنا بھی اگر آپ 2 تولہ لیتے ہیں 3 تولہ لیتے ہیں، اس 2 یا 3 تولے کو دودھ بوڑ کے دودھ میں ڈالنا ہے۔ بوڑ کا دودھ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی پتہ جہاں سے نکلتے ہیں وہاں ایک چھوٹی سی کونپل ہوتی ہے جو سوئی نما آگے سے بن رہی ہوتی ہے، اس کو توڑیں گے تو اس کے اندر سے 2-4 قطرے نکلیں گے دودھ کے، اس کو کسی برتن میں لے لیں۔ پھر اگلی کونپل توڑیں، اس سے جو چند قطرے نکلیں گے دودھ کے وہ لے لیں۔ پھر اسی طرح کونپلیں توڑتے جائیں، دودھ کو اکٹھا کرتے جائیں۔ اس برگد کے دودھ میں تال مکھانا کو آپ نے تر کر لینا، جب تر کر لینا پھر اس کو خشک کر لینا، خشک سائے پہ کرنا ہے، جب خشک ہو جائے دوبارہ اسی دودھ میں تر کرنا ہے، پھر اس کو خشک کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ تال مکھانا 3 تولہ یا 4 تولہ حسب ضرورت جس قدر آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، یا جتنا آپ کے پاس بوڑ کا دودھ ہوگا اسی مقدار سے تال مکھانا لینا۔ انتہائی سستی ہے، 10-15-20 روپے کی چیز ہے۔ تو آپ نے اس کو 3 مرتبہ اس میں تر کرنا ہے، پھر خشک کرنا ہے، پھر تر کرنا ہے، پھر خشک کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو آپ پیس لیں، پیس کر وہ پیسنے کے لیے کیونکہ وہ اس کے اندر دودھ کی وجہ سے لیس سی پیدا ہو جائے گی، تو آپ نے اس کے مساوی الوزن یعنی اسی کے برابر وزن کی آپ نے اس کے اندر شکر یا مصری یا چینی ملا لینی ہے، اور اس کا صفوف جو ہوگا وہ صفوف جو ہے اس کو روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا 1 تولہ آپ کھائیں۔ یہ جان کے واسطے انتہائی مفید چیز ہے، ایک دفعہ ماں کے دودھ کی یاد تازہ کر دے گا، اتنی اللہ پاک نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے کہ جریان اطلام صورت انزال کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے لے کر پھر حاضر ہوں گا، اللہ پاک نے چاہا تو۔ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دوسروں کے فائدے کے لیے اس کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اللہ پاک نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو میں انتہائی مفید ٹپس لے کر آپ کے لیے پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے حکیم جی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ آپ کو حامی ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔